السلام علیکم ورحمۃ اللہ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربی زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی ہم سورہ سبا سے شروع کر رہے ہیں، یہ پارہ نمبر 22 یعنی 22 ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سبا کا آپ نے نام سنا ہوگا جب ہم سورہ نمل کر رہے تھے، حضرت سلیمان کا جو واقعہ تھا، اس میں سبا کی جو ملکہ تھی، پھر وہ اور اس کے تمام درباری جو تھے، جس طرح آ کے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور وہ بہت مطلب وہ جو ملک تھا سبا کا، یہ بہت ہی زیادہ ایک ویل اسٹیبلش کہہ لیں، اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ان کو دی گئی تھیں، اور یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا انشاءاللہ اس سورہ میں ہم دیکھیں گے۔ یہ بھی جو سورہ ہے یہ مکہ کا جو دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے درمیانی ٹائم پہ، یعنی اب پرابلمس شروع ہو چکی تھی مگر ابھی وہ ایکسٹریم لیول پہ نہیں آئی تھی، تو وہ یہ بیک گراؤنڈ دماغ میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ کو ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور صدق اللہ العظیم۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے۔ وہ دانا اور باخبر ہے، جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، وہ رحیم و غفور ہے۔ لیکن جو کچھ زمین میں جاتا ہے، کہ اس میں کچھ بھی مختلف آپ چیزیں لے سکتے ہو، کہ فار ایگزامپل بیج جو بوتا ہے کسان، بیج بوئی مٹی کے اندر، اور پھر اس سے کیا چیز نکلتی ہے، ایک پودا نکلتا ہے، تو جو چیز اندر جاتی ہے جو چیز باہر نکلتی ہے، پھر اس میں جو چیز اندر جا رہی ہے، انسان کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے، انسان کو بھی زمین کے اندر دفنایا جاتا ہے، اور پھر یہ قیامت کے دن یہ سب انسان جو ہے وہ باہر نکالے جائیں گے وہاں سے۔ تو جو بھی چیز زمین کے اندر جا رہی ہے اور زمین سے باہر نکل رہی، میننگ مطلب اس کو آپ جنرلی بات کر سکتے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے دور نہیں ہے۔ آسمان سے جو اترتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کے جو فرشتے اترتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور پھر جو کچھ چڑھتا ہے، جو بھی ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائے جاتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے اس پوری کائنات میں، اس کا جو نظام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ منکرین کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر آ نہیں رہی؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے۔ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ ہم نے داؤد کو اپنے ہاتھ سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا تھا۔ ہم آہنگی کرو مطلب بیسیکلی یہ پہلے بھی یہ ٹاپک جو ہے یہ آ چکا ہے کہ حضرت داؤد کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جو ان کو زبور دی گئی تھی، بیسیکلی وہ اس کو جس قرأت جس طریقے سے پڑھتے تھے تو وہ ساتھ میں پرندے بھی ان کے شامل ہو جاتے تھے اس میں۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اور یہ میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا ہے کہ لوہا جو آرمر جس سے بنتا ہے وہ پہلی دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یوز کیا تھا، اور آرمر بنانے کے لیے لوہے کو
اس ہدایت کے ساتھ کہ زریں بنا اور اس کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ، اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، جس میں ہے نا یہ کہ حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ یعنی وہ آپ کے تابع تھی، آپ کے حکم سے ہوا کا ڈائریکشن چینج ہونا یا ہوا چلتی تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک یہ معجزہ دیا گیا تھا۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا، اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن مینس بڑے بڑے برتن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والے بھاری دیگیں۔ اے آل داؤد عمل کرو، شکر کے طریقے پر کرو، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کی عصا کو کھا رہا تھا۔ اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ بیسیکلی یہ جو واقعہ ہے حضرت سلیمان کی مطلب ڈیتھ کا، وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان جو تھے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور وہ مطلب انہوں نے کوئی کام کہا ہوا تھا جنوں کو، اور آپ ایک مطلب جو ایک اپنی چھڑی کے سہارے سے آپ کھڑے تھے، جو آپ کی ڈیتھ بھی ہو گئی، مگر چونکہ چھڑی کا سہارا آپ نے لیا ہوا تھا تو آپ کی باڈی نیچے کی طرف گری نہیں، لیکن اس کو پھر آخر کا جو لکڑی کی چھڑی تھی اس کو یہ جو ٹرمائٹ ہوتے ہیں جو کھانا شروع کرتے ہیں، انہوں نے کھاتے کھاتے اس کو جب وہ لکڑی ٹوٹی اور آپ گرے تو تب جا کے پتا چلا جو جنات کو کہ آپ کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس کے بارے میں ڈفرنٹ قسم کی تعویلیں اور دوسری چیزیں ملتی ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں سے نہیں جا رہی کہ بہت ساری ان تمام باتوں سے ہمارے ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ حضرت سلیمان کی اس طرح سے ڈیتھ ہوئی کہ کسی کو پتہ نہ چلا۔ اور اس سے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جنات اگر وہ غیب کا علم جانتے تو ان کو یہ بات معلوم ہوتی کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن اس سے بھی یہ پروف ہوتا ہے کہ یہ جنات کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ سبا کے لیے ان کے اپنے ہی سکن میں ایک نشانی موجود تھی، مسکن میں ایک نشانی موجود تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں۔ کھاؤ اپنے رب کا دیا ہو رزق، شکر بجا لاؤ اس کا، ملک ہے عمدہ و پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا، مگر وہ منہ موڑ گئے۔ آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا، یعنی کہ سبا کے جو لوگ تھے ان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھیں، ہر سیزن میں ان کے پاس پھل اور مطلب جو کھانے پینے کے اجزاء وہ موجود رہتے تھے، اور باغات تھے بہت بڑے بڑے، اور مطلب وہاں بڑی پرسکون وہ ایک جگہ تھی۔ آخر کار ان پر ہم نے بند توڑ سیلاب بھیج دیا، اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے، جن کے کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ یہ تھا اس کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی کو نہیں دیتے۔ اور ہم نے اس کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں۔ چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا۔ آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا۔ یہ جو اس کا ہے ذکر کے جو سفر لمبا کر دو، کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ انہوں نے زبان سے ہی دعا کی ہو، دراصل جو شخص بھی خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے وہ گویا اپنی زبان سے ہی کہتا ہے کہ خدایا میں نعمتوں کا مستحق نہیں ہوں۔ یعنی بیسیکلی جو یہ ہے نا کہ ہمارے سفر دور دراز کر دے کے الفاظ جو ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب ان کو سبا کی قوم کو اپنی آبادی کی کثرت گھلنے لگی تھی، اور دوسری جو قومیں تھی وہ بھی اتنی بڑھتی چلی آ رہی تھی کہ آپس میں مطلب ان کے یعنی بہت قریب قریب بستیاں آ رہی تھی، تو ان کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی تھی، تو وہ یہی چاہ رہے تھے کہ ڈسٹینسز بڑھ جائیں، دور دور ہو جائیں سب ایک دوسرے سے۔ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو۔ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی۔ ابلیس کا گمان کیا تھا کہ وہ لوگوں کو بھٹکائے گا، اور وہ لوگ واقعی بھٹک گئے۔ انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔
تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ اے نبی ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھ بیٹھے ہو۔ وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہے، نہ زمین میں۔ وہ آسمان اور زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی سوائے اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ اس سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و برتر ہے۔ اے نبی ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ اور اے نبی ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ یعنی جن کو آپ اس دنیا میں فالو کرتے ہو اس دن وہ بھی کہہ دیں گے کہ جی ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو فالو کرنے کو۔ جو فالوورز ہیں وہ ان کو کہیں گے جی ہم تمہاری وجہ سے خراب ہوئے، غلط راستے پہ گئے۔ تو جن کو فالو کیا جاتا ہوگا وہ کہیں گے ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا۔ یعنی کوئی اس دن کسی کے گناہ اپنے سر نہیں لے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ تو یہ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں دیکھنا ہے کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم کس کی بات سن رہے ہیں، کیونکہ آخر میں تو کسی نے کام نہیں آنا۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کی گلوں میں توق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ایسی ہی جزا وہ پائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ اے نبی ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ یعنی زیادہ دولت کا ہونا یا زیادہ اولاد کا ہونا یہ چیز نہیں شو کرتی کہ اللہ اس انسان سے بڑا خوش ہے اور وہ اللہ کے بہت قریب ہے۔ اللہ کے قریب آپ کو کیا چیز لے کے آئے گی؟ جو ایمان اور نیک عمل۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ ابھی کتنی بار یہ بار بار آ رہی ہے یہ بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے ہماری جو تھنکنگ ہے نا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دوسرے کو آپ دیکھو کہ ہنستا کھیلتا دیکھتے یا جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں یا جو زیادہ ویل اسٹیبلش ہو انسان کے دل میں بات آ ہی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے صرف، چاہے وہ مجھے دے، چاہے اس انسان کو دے، چاہے مجھ سے لے، چاہے اس سے لے۔ ٹھیک، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ وسعت دے دیتا ہے رزق میں جس کے لیے چاہے من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے، وہ یقدر لہ یا وہ کم کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے ہاتھ۔ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے۔ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔
اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کیا یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو سری جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر اشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں، یعنی کہ جو کچھ انہیں دیا تھا، جو پچھلی قوم عاد، ثمود، نوح علیہ السلام، تو یہ جو قریش، جو مشرکین ابھی یہ قرآن سن رہے ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو what those nations had، ان کے پاس جو کچھ دیا گیا تھا۔ مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اے نبی ان سے کہو میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو، یعنی رسول اللہ کے بارے میں بات ہے کہ سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیا بات ہے جسے تم کہہ رہے ہو کہ وہ جنونی ہے۔ وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے۔ ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک ہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق قد القا کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا ہے اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وہی کی بنا پر ہوں جو میرے رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے، مگر الٹی سیدھی یعنی کہ بات کیا کرتے تھے۔ اس وقت جس چیز کی تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہیں۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے، یعنی کہ جو ان سے آنے والے پہلے لوگ جو جہنم میں ڈالے گئے، جس طرح وہ اب محروم کر دیے گئے، ان کی کوئی بات نہیں مانی گئی، اسی طرح بھی جو بعد میں آنے والے ہیں یہ بھی اسی طرح محروم کر دیے جائیں گے۔ سورہ فاتر ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ فاتر جو ہے اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ اس میں لفظ فاتر آئے، اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے الملائکہ، لیکن زیادہ تر آئی تھنک قرآن میں یہ فاتر کے نام سے ہی ہے، اور یہ بھی تقریباً وہی ٹائم فریم ہے جو پچھلی سورہ ہم نے جو پڑھی نا اسی طرح کی اس میں بھی ہے آئی تھنک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔ یہ بھی ایک چیز جو میرے اور آپ کے دماغ میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ ایک دروازہ جو اللہ نے اگر بند کر دیا ہے اس کو کوئی کتنا بھی چاہے نہیں کھول سکتا، اور اگر اللہ نے ہمارے لیے کوئی دروازہ، کوئی راہ بنا دی ہے، کوئی سبب بنا دیا، پھر کوئی اس کو نہیں بند کر سکتا۔ سو اینڈ آف دا ڈے، مطلب اگر بات انسان سوچے تو کیا ہے کہ میرا توکل اللہ پہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کنٹرول ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے جو میری زندگی کی کسی بھی چیز پہ جس کا کوئی کنٹرول ہو۔ میں خود اپنی زندگی کو کنٹرول نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ود ان دوز باؤنڈریز، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول کے اندر رہ کے مجھے چونکہ یہ زندگی گزارنی ہے، مجھے کچھ ایکشنز کرنے ہیں، مجھے اپنا رول پلے کرنا ہے اس دنیا میں، وہ سب کچھ میں کروں گی، مگر اینڈ آف دا ڈے مجھے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ از دا
ون ہو از کنٹرولنگ می اینڈ کنٹرولنگ ایوری تھنگ. کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. لوگوں تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو. کوئی معبود اس کے سوا نہیں. آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. لوگوں اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے. در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں. جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. یہ جو ہے نا، یہ بات جو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لائیں گے، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں گے، لہم، ان کے لیے مغفرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اجر کبیر، اور بہت بڑا اجر. اب اس میں دیکھو کہ ایمان لانا پہلی شرط ہے، اس کے بعد نیک عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن کی کوئی بات نہیں کی یہاں پر. پہلا سٹیپ کیا ہے کہ ایمان لے آئے اللہ پہ، آخرت پہ، رسول پہ، اور اس کے بعد اب ہم نے کوشش شروع کر دی اچھے کام کرنے کی. دیٹ از آل دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ریکوائرس. ہمارے کرنے کے جو کام یہی ہے کہ بس ہم اچھے کام کرتے رہیں ہر وقت. مطلب ہر وقت سے مراد یہ ہے کوئی بھی کام کرنے لگیں ایک سیکنڈ کو یہ رک کے سوچنے کی کوئی میں غلط بات تو نہیں کرنے جا رہی. اور اگر اپنے آپ کو اس وقت روک لیں گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی ہمارے لیے اجر لکھتا ہے. برائی سے اپنے آپ کو روک لینا، اس پہ بھی اجر لکھا جاتا ہے. بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. بس اے نبی، خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی. مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. جو کوئی عزت چاہتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. یعنی اللہ کی نظر میں جو ایک ویلیو ہے، جو ہائر سٹیٹس ہے، وہ کس چیز کا ہے کہ اچھی بات اور نیک عمل. رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے. یعنی ان کی چالیں جو ہیں خود ہی غارت ہو جائیں گی. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے. کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے. اللہ کے لیے اس بہت آسان کام ہے. اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری یہ حلق چھیل دے. یعنی کہ کچھ جگہوں پہ جیسا پانی جو ہے وہ نمکین ہوتا ہے اور کچھ کا بہت میٹھا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، مگر مچھلیاں دونوں میں پائی جاتی ہیں. کچھ مچھلیاں نمکین پانی کی ہیں، کچھ مچھلیاں میٹھے پانی کی ہیں. پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کی شکر گزار بنو. وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے. چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے. یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے. بادشاہی اسی کی ہے. اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرکاہ کے مالک بھی نہیں، یعنی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس کے وہ مالک ہوں. انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے. اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبریں تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. لوگوں تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی و حمید ہے. وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے تو وہ قریب ترین رشتے دار ہی کیوں نہ ہو. اے نبی، تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے.
اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤ اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو۔ یعنی کہ جو قبروں میں چلے گئے، جو بالکل بہرے ہو گئے، ان کو آپ کچھ نہیں سنا سکتے۔ ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں ہے گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایت دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو دین کا علم ہوتا ہے، جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، آپ دیکھو گے ان کی پرسنالٹی میں جو سب سے بڑا ایک چینج آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ پھر اور ہمبل ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ ڈرنے لگتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ انسان کے پاس نالج آئے تو پھر وہ بالکل ہی یعنی آپ کہہ لو کہ اس کے اوپر اب اور زیادہ وہ دیدہ دلیری سے یہ غلط کام کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ ڈرنے لگتا ہے۔ بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ بیسیکلی یہ اور جگہوں پہ بھی آیا ہے نا کہ ایک مومن کی کے نفس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت ان کو دے گا، میننگ کہ ہم نے اپنا نفس بیچ دیا ہے جنت کے بدلے۔ یہ ایک تجارت ہے، دس از اے بزنس۔ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے میں زندگی دنیا میں تیری مرضی کے مطابق گزاروں گی، آخرت میں مجھے جنت چاہیے۔ دس از اے ٹریڈ۔ اس تجارت میں انہوں نے سب کچھ اپنا اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راس ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو۔ وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لیں تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا۔ اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے دیکھا بھی ہے کہ اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو، مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اور اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے اس شرک میں کی کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے سوا اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا
ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر سے حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے اور بڑی بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بڑی چالیں اپنے چلنے والے ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات تو ہے، تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہماری ہر غلطی پر ہم کو پکڑنے لگے تو اس دنیا میں تو کوئی بچے گا ہی نہیں۔ اگر سزا ملنے لگے تو پھر تو اس دنیا میں کوئی نہیں بچے گا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ آگے ہے سورہ یاسین، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یاسین شروع کرتے ہیں۔ سورہ یاسین جو ہے یہ مکی سورہ ہے اگین، اور یہ جو مڈل آپ کہہ لیں جو پارٹ ہے مکی زندگی کا اس کے لیٹر پارٹ میں، تو درمیان کے جو 4-5 سال 6 سال ہیں ان میں سے آخری سال، مطلب ابھی آخری دور کی صورت، جو آخری دور جو ہے وہ شروع نہیں ہوا، لیکن اب مطلب ظلم و ستم اور تکلیفیں شروع ہو رہی ہیں۔ سورہ یاسین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جو بھی اس کو رات کو پڑھے گا اس صبح تک اس کے گناہ معاف کر دی جائیں گے، صبح جب وہ اٹھے گا تو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، ٹھیک۔ اور یہ ایک جگہ ہے کہ اس کا جس طرح ایک لیول ہوتا ہے ایک شہید کا، وہ ہوگا اس کا لیول۔ پھر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے مرنے والے، جو مر رہے ہیں، جن کی جان نکل رہی، جان کنی کا عالم ہے ابھی، تو ان کی تکلیف کو آسان کرنے کے لیے کہ روح ان کی آرام سے نکلے تو سورہ یاسین پڑھی جائے وہاں پر بیٹھ کے۔ یہ ہمارے یہاں ایک غلط کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یاسین کا ختم کرا رہے ہیں، لوگ جو مر گئے ہیں ان کے اوپر، وہ بات نہیں ہو رہی۔ یا بات یہ ہو رہی کہ کسی کی جان، طبیعت اتنی خراب ہے، جان نکلنے کا ٹائم آیا ہوا ہے، بالکل آخری وقت ہے، تو وہاں کوئی بیٹھ کے اس سورہ یاسین کو پڑھے تو اس سے اس کی جان نکلنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ یاد آئے کہ مطلب اس کے وہ اپنے گناہوں کی کوئی معافی مانگ لے، اس سے آسانی ہوگی۔ پھر اسی سے جو علماء ہیں انہوں نے یہ نتیجہ، جس میں ابن کثیر بھی شامل ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کسی پر کوئی مشکل وقت آیا ہوا ہے، کوئی کسی تکلیف سے گزر رہا ہے، تو اس وقت بھی اگر وہ سورہ یاسین پڑھے تو اس میں اس کے لیے آسانی پیدا ہوگی، ٹھیک۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کر دو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک، یعنی چنز تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوجتا۔ مطلب کیا ہے کہ ایک دیوار آگے اور پیچھے کھڑی کرنے سے مراد یہ کہ اسی جیسے جو انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے ہٹ درمی دکھائی، تو بیسیکلی یہ ہو گیا کہ اب ان کو آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا، مطلب ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے، جس سے یہ اور جگہوں پہ ذکر ہے نا کہ ان کے کانوں میں گرانی ہے، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، ان کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ان کو لگتا ہے کہ جیسے وہ اب بس بند ہو گیا، مطلب اب ان کو کوئی چیز، مطلب ہدایت کی طرف وہ اب نہیں آ رہے۔ ایک دیوار ان کے پیچھے اور ایک دیوار ان کے آگے ہم نے کھڑی کر دی، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا۔ ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے۔
تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدا رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ ہم سب لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم سب کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ انہیں مثال کے طور پر وہ اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے۔ اب جو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں جو کچھ اس بستی کے بارے میں جو ذکر آیا ہے، کچھ علماء کا اور مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ شام کا ایک شہر ہے، شام جو ہے جو سیریا ہے اس کا شہر ہے یہ۔ لیکن مطلب وہی بات ہے کہ اس میں چونکہ بیچ میں ڈفرینس آف اوپینین ہے تو اس لیے بس اس میں ہم نہیں جائیں گے، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس بستی والوں کا قصہ سنا۔ یہ کوئی بستی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو چھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدا رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے قابل بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعل بد تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ بیسیکلی کہتے ہیں کہ یہ جو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا ذکر کیا قرآن کے اندر کہ جو ان میں ہدایت پہ آیا ہوگا، مطلب اس کی امپورٹنس آپ دیکھیں، نام بے شک نہیں بتایا گیا لیکن اس کا ذکر ہے کیونکہ وہ آ کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم غلط طرف جا رہے ہو، تم ٹھیک طرف آ جاؤ۔ یہ رسول جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک باتیں کر رہے ہیں، وہ تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اسے چھوڑ کر تمہارے دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ آخرکار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ جو یہ اس شخص کو بشارت دے دی گئی تھی بیسیکلی جنت میں داخل ہونے کی، یعنی اسے شہادت نصیب ہوئی ہے اور اس شخص کو جنت کی بشارت دی گئی۔ جو ہی وہ موت کے دروازے سے گزر کر دوسرے عالم میں پہنچا، فرشتے اس کے استقبال کو موجود تھے اور انہوں نے اسے خوشخبری دی کہ فردوس سے بری اس کے منتظر ہے۔ اس فکرے کی تعویل میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسی وقت اسے جنت میں داخل کر دیا اور وہ وہاں پر زندہ ہے اور رزق پا رہا ہے، اور مجاہد کہتے ہیں کہ یہ بات ملائکہ نے اس سے بشارت کے طور پر کہی، یعنی بیسیکلی اگین دیر از اے ڈفرنس آف اوپینین کہ آیا کہ اس شخص کو ڈائریکٹلی اس وقت جنت میں داخل کر دیا گیا اور وہ وہاں پر زندہ ہے، یا اس کو بتا دیا گیا کہ اب تمہیں جنت میں جانا ہے۔ واللہ عالم۔ داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے درمیان آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے؟ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ اب یہ نا ساتھ ساتھ ترجمے پہ غور کرتے رہیے گا کہ ڈو یو تھنک کہ یہ جو انسان اس دنیا سے جا چکا ہو اس کو یہ ترجمے میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے؟ یہ سورہ کوئی فائدہ دے گی جو آلریڈی مر چکا ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کو کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ یہ آپ سب غور کریں۔ ڈو یو تھنک اٹس گوئنگ ٹو بینیفٹ ہم اور ہر؟ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اسی کے اندر سے چشمے پھوٹ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟
پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کے نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی ہم جنس میں سے، یا ان اشیاء میں سے جس کو یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے، یعنی چاند کا جو بڑھنا اور گھٹنا ہوتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو، اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں۔ بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے، اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے، یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے، یعنی اس کی طرف نظر بھی نہیں ڈالتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو یہ کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کچھ دو، غریبوں کو کچھ دو، تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو خود ہی کھلا سکتا تھا، خود ہی دے سکتا تھا، ہمارے کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر میرے اور آپ کے لیے یہ چیز ہمارے دماغ میں رہنی چاہیے، یہ ڈویژن اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو توفیق دیتا ہے کہ اس کے ذریعے کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے بھلائی کی ہے کہ ہمیں اس پوزیشن میں رکھتا ہے، یا ہمیں اس پوائنٹ پہ مطلب ایک توفیق دی ہے کہ ہم کسی کے لیے کچھ کر سکیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک مہربانی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یک انہیں عین اس حالت میں دھرے گا جب یہ اپنے دنیوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کر کہیں گے، ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے تھے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے ہاں موجود ہیں، ان کے لیے وہاں موجود ہیں۔ جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔ اور اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو یہ ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا۔ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ یہ جو آئے نا الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ مطلب مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے، وتکلمنا، اور ہم سے بات کریں گے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پیر، بما کانوا یکسبون، کہ جو کچھ یہ دنیا میں کماتے تھے۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسک کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے ہٹ سکیں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساکھ کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ کیا یہ حالت دیکھ کر نہیں عقل آتی انہیں؟ یعنی بیسیکلی الٹنے کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان جیسے جیسے اولڈر ایج کو جاتا ہے، آپ دیکھتے ہو کہ قد بھی چھوٹا محسوس ہونے لگتا ہے، وہ کمزور بھی ہو جاتا ہے، ویک بھی ہو جاتا ہے، پھر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ وہ باتیں بھولنے بھی لگتا ہے۔ تو بیسیکلی وہ اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے جس طرح ایک بچے کی ہوتی ہے، ایک جب وہ ینگ تھا، جب چھوٹا تھا وہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ساخت کو پلٹ دیتے ہیں۔ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا ہے، نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ بڑی امپورٹنٹ آیا ہے یہ، کہ یہ ہر اس شخص کو
لیونذرا کہ یہ ڈرا دے، خبردار کر دے، من کانا جو کہ ہے حین زندہ، وَيَحِقَّ الْقَوْلَ اور یہ جو یہ حق ہے، یہ جو بات حق ہے، علی الکافرین کہ ان پہ یہ قائم ہو جائے حجت۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرنے والوں پہ اس سورت کا پڑھنا، یہ قرآن کی کوئی سورہ کا بھی مرنے والے پہ پڑھنے کا کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ آپ صرف اور صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن پڑھو گے اور اس کے بعد اب اس مرنے والے کے لیے جو دعا مانگو گے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گے انشاءاللہ، مگر اس قرآن کے پڑھنے کا اس مرنے والے کو فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ چیز اپنے دماغ میں رکھنی۔ قرآن کا ویسے ہی ہمیں پڑھنا ایک ریگولر روٹین میں ہمیں کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کی درخواست کرے گا قیامت کے دن۔ کوئی بھی سورہ، ہر پورا قرآن کہیں سے بھی، صرف کچھ صورتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اور ڈفرینٹ بات بتائی ہے حدیث سے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پورا قرآن جہاں سے بھی انسان پڑھے گا وہ انسان کی شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں؟ ہم نے انہیں اسی طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں، پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا، اب وہ ہم پر مثالیں چسپا کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟ ان سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ چونکہ ہم نے یہ پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سورت کی جو ایک اہمیت ہمیں بتائی گئی ہے کہ یہ مشکل وقت میں انسان کے اس کو پڑھنے سے انسان کی مشکلات آسان ہوتی ہیں، تو جو بھی کوئی کسی بھی مشکل سے جو گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے حالات جس انداز سے بھی جو کوئی تکلیف میں ہے یا جو پریشانی میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں انشاءاللہ تعالیٰ دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ صافات جو یہ اگین سیم ٹائم پیریڈ جو ابھی ہم نے پچھلی سورہ پڑھی ہے، انشاءاللہ اس کی ہم بس تفسیر یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب وحفظا من كل شیطان مارد صدق اللہ العظیم۔ قطار در قطار اچھا، یہ میجورٹی اوپینین یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں یہ فرشتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ دوسرا اوپینین ہے کچھ ہواؤں کا، کسی نے کہا گھوڑوں کا، مطلب ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، مگر میجورٹی کا اوپینین ہے کہ یہ ہوائیں ہیں، سوری فرشتے ہیں۔ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہیں، اور سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ اب یہاں پر جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تمام مشرقوں کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس سے سورج کا اینگل ہر دفعہ چینج ہوتا رہتا ہے، مطلب وہ روزانہ ایک ہی اینگل سے نہیں نکلتا، اس میں کچھ نہ کچھ چینج آتا رہتا ہے۔ تو بیسیکلی مطلب یہ ہے all directions belong to اللہ۔ جو یہاں جو مشرق سے سورج کا نکلنا ہے، یہ اس میں ڈفرینٹ اینگلز بھی اگر بن جاتے ہیں، یا لیٹس سے کہ مغرب اور جنوب اور جتنے بھی شمال، جتنی بھی ڈائریکشنز ہیں، بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کو بلانگ کرتی ہیں، اور جو بیسیکلی جو مختلف اوقات میں طلوع ہوتا ہے اور مختلف اینگلز پہ طلوع ہوتا ہے، اس کے لیے مشارق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔
ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے، اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے کہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی بات نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور اس کے لیے پہم عذاب ہے، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ان سے پوچھو، ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے۔ تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو، اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹوں میں اڑا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو سری جادو ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں تو اس وقت ہمیں پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو۔ بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکیا کی اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلا دیا کرتے تھے۔ حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کے حوالے کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے جو ان کا ایک ڈائلاگ ہوگا کہ مطلب یہ تم نے ہمیں اپنے پیچھے لگا لیا تھا، تم نے ہمیں کہہ دیا، وہ کہیں گے ہم نے تمہیں نہیں کہا۔ تو یہ ڈائلاگ جو ہوگا یہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک دوبارہ اشارہ کر رہے ہیں۔ ہاں، پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود اپنے ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے۔ ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں ہیں جس میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی نقصان ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی۔ یعنی کہ جو دنیا میں شراب ہے یہ وہ والی شراب نہیں ہے۔ دنیا کی شراب تو انسان کی مائنڈ کو ہی کنٹرول کر لیتی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا بول رہا ہے کیا کر رہا ہے۔ تو یہ وہ شراب نہیں ہے، اس سے نہ ان کی طبیعت خراب ہوگی، نہ ان کے جسم کو کوئی نقصان پہنچے گا، نہ ان کی عقل اس پہ معاف ہوگی۔ اور ان کے پاس نگاہ بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، ہو کر حالات پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ یا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر وہ جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائیوں میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔ یعنی کہ جو جنتی ہوں گے وہ کہیں گے کہ اب تو موت بھی نہیں آنی ہے، عذاب بھی نہیں ہونا، اب تو اس دنیا میں اس جنت میں رہنا ہے ہمیشہ، وہ خوش ہوں گے۔ اور اسی کی طرح جس طرح جہنم میں جو لوگ ہوں گے ان کو بھی اب موت نہیں آئے گی، ان کا بھی عذاب ان سے دور نہیں ہوگا، تو وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں جنتیوں میں شامل کریں، آمین یا رب العالمین۔ یقیناً یہ عظیم الشان کامیابی ہے، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا
اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس بار اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے۔ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی توصیف چھوڑ دی۔ سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو وہ ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور نوح ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ جھوٹ گھڑتے ہو، معبود چاہتے ہو، جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو، آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نظر ڈالی اور کہا، میری طبیعت خراب ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا۔ اب یہ ہم پہلے بھی حضرت ابراہیم کی کہانی جو ہے پہلے بھی سن چکے ہیں ڈفرینٹ اینگل سے، اب یہ ہمیں دوسرے اینگل سے بتائی جا رہی ہے۔ ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں۔ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربے لگائیں اور واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے۔ اس نے کہا، کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ انہوں نے آپس میں کہا، اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہیے، مگر ہم نے ان کو نیچا دکھا دیا۔ یعنی انہوں نے آگ تیار کی تھی حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالنے کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا اس آگ کو کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے، اور وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ابراہیم نے کہا، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا کہ بیٹا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ حضرت اسماعیل کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے بیٹے آپ کے کون تھے؟ حضرت اسحاق، وہ بعد میں پیدا ہوئے تھے، حضرت اسماعیل پہلے پیدا ہوئے تھے۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا۔ امیجن کریں کہ ایک بیٹا پہلے تو اتنے سالوں کے بعد ہوا ہے بڑھاپے میں جا کے، اور اب جب وہ جوان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو کہ اس کو اب ذبح کر دو، اور وہ اس پہ تیار ہو گئے ہیں، بیٹا بھی تیار ہو گیا ہے۔ پھر بھی ایک باپ کی محبت، آپ امیجن، لائک وی کین ایون امیجن، ویسے تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کسی کو سچویشن میں ڈالے ہی نہ، کہ انہوں نے پھر بھی اس کا جو ان کا حضرت اسماعیل کا منہ زمین کی طرف کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھ کے مطلب ان کا دل ایک نرم ہو جائے یا وہ کام کر نہ سکیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی۔ اب ان دونوں کی تربیت میں اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا ہے۔ حضرت اسحاق کی اولاد حضرت یعقوب تھے، اور پھر حضرت یعقوب کی جو 12 بیٹے تھے ان سے پھر یہ بنی اسرائیل جو کہلائے وہ آگے نکلے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی، اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، اور حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑتے؟ بال جو ہے بیسیکلی وہ ان کا وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ بال جو ہے اس کے لغوی معنی آقا یا سردار اور مالک کے ہیں۔ شوہر کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور مطلب ڈفرینٹ، یعنی بولت، آپ نے سورہ بقرہ میں بولت ہننا، بولا جو ہے یہ شوہر کے لیے بھی آتا ہے، اور
کچھ اور لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اس سے مراد سورج بھی ہے، چاند ستارے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی، واللہ عالم بیسیکلی یہ کہ شرک کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس اللہ کو جو تمہارا تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، سوائے ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا، سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم شب و روز اس کے اجڑے دیار پہ سے ان اجڑے دیار پہ سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس بھی سواروں رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرعہ اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ آخرکار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل میدان پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ جو حضرت یونس اور کا قصہ اس میں بھی آ چکا ہے، انہوں نے بیسیکلی یہ کہ کوئی بستی ایسی نہیں گزری جو کفر نہ کر چکی ہو۔ بیسیکلی یہ تھا کہ یہ حضرت یونس کا واقعہ تھوڑا سا آپ کو یاد ہے کہ جو انہوں نے وقت سے پہلے چونکہ وہ نکل آئے تھے اور پھر وہ ایک قرعہ اندازی ہوئی تھی جس کشتی پر سوار تھے، اس کشتی کا بوجھ ہلکا کرنا تھا، پھر کس طرح ان کو مچھلی نے نگل دیا تھا اور پھر مچھلی نے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو اگل دیا تھا، پھر یہ مطلب بچ گئے تھے، اور وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ان کی دعا تھی۔ پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں۔ کہ اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، اور ہم صفا بس خدمت گار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ یعنی پہلے یہ لوگ خود مانگتے تھے کہ کوئی رسول آئے، کوئی کتاب آئے، لیکن جب قرآن آ گیا تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب ان قریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ بس اے نبی ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ہم ان قریب یہ خود بھی دیکھیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ اب جب وہ ان کے صحن میں اتر آئے گا تو وہ دن ان کے لیے بہت ہی برا ہوگا جنہیں متنبع کیا جا چکا ہے۔ بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ادھر ہی ہم روکیں گے، اس کے بعد ہے سورہ صاد، وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پر اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اس وقت میرے منہ سے نکلی ہے تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے یا ترجمے کے پوائنٹ آف ویو سے، اس میں جو بھی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، ہم سب کے دلوں میں اس قرآن کو اتار دے اور ہماری نسلوں کے اندر اس قرآن کو قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔